تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوشی کا اظہار اس وقت فرماتے تھے جب کوئی ایمان لے آتا تھا، جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا، جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا، سب سے زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، شکار کے شوقین تھے، وہ شکار پر چلے گئے، پیچھے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ اٹھایا، شکار سے واپس آئے، کسی شخص نے بتایا کہ حضرت حمزہ آپ کے بھتیجے جو ہیں ان کو ابو جہل نے تنگ کرایا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، آپ کے جانے کے بعد انہیں تکلیفیں دی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ہوئے دیکھا کہ ابو جہل مشرکین کے سرداروں کے درمیان میں بیٹھ کر گپ شپ میں لگا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ جب بھی کسی سے انتقام لیتے تھے تو پہلے مارتے تھے، پھر بتاتے تھے کہ میں نے اس وجہ سے تمہیں مارا ہے۔ جاتے ہی فوراً اپنی تلوار سے ان کو پر وار کی، وار کرنے کے بعد بتایا کہ آپ نے میرے بھتیجے کو ستایا تھا، اس کے بدلے میں نے آپ کو مارا ہے، اور واپس لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا تو خوش ہو جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ مجھے اس وقت حقیقی خوشی ہوگی جس وقت آپ میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے، اس وقت مجھے حقیقی خوشی کا اظہار ہوگا۔ آج میرا آپ نے بدلہ لیا، اس پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ بات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر لگی اور کہنے لگے کہ اگر آپ میرے کلمہ پڑھنے پر اتنی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں تو میں آج کلمہ پڑھتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدلے سے زیادہ، اپنے ذاتی انتقام سے زیادہ کسی کے مسلمان ہونے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وحشی بن حرب اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے۔ غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد اور تکلیف میں فرمایا اگر حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر نہ ہوتی تو میں آج حمزہ کی لاش کو احد کے میدان میں کھلا چھوڑ کر آتا تاکہ اسے جانور نوچ کر کھاتے، پرندے نوچ کر کھاتے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش کرتا، اللہ مجھ سے پوچھتا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب کیا لے کر آئے ہو، تو میں حمزہ کی لاش کو دکھاتا کہ میں یہ شہید اور یہ قربانیاں دے کر آیا ہوں۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، ہر ایک کے گھر میں غم تھا، ہر ایک تکلیف میں تھا، تو فرمانے لگے کہ آج تو حمزہ کے لیے غم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، جس نے سب کچھ اسلام کے لیے مکہ میں چھوڑ کر مدینہ میں آئے، آج مدینہ میں کوئی گھر نہیں ہے جو حضرت حمزہ کے لیے غم کرے، ہر ایک اپنے شہید کا غم کر رہا ہے، ہر ایک کو تکلیف اپنے اپنے شہید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، صحابہ کرام نے سنا اور اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگ گئے، اور گھروں میں جا کر اپنے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، تو ہر گھر سے عورتیں نکلنے لگی حضرت حمزہ کے گھر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کدھر جا رہی ہو ساری، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ حضرت حمزہ کا غم کرنے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں روکا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ، اسلام ماتم کو، نوحے کو حرام قرار دیا ہے۔ تکلیف شہادت پر ضرور ہوتی ہے، تکلیف شہادت پر انسان کو ضرور ہوتی ہے، غم ضرور ہوتا ہے، لیکن اس پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لوٹا دیا، لیکن اس حمزہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کو شہید کرنے والے وحشی بن حرب کو بھی اسلام کی دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور جب یہ پیغام وحشی بن حرب کے پاس پہنچا کہ سلم بھائی صرف مختصر اس کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان بھی قبول کروں گا
ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، میں ایمان بھی قبول کروں گا، توبہ بھی کروں گا، لیکن نیک اعمال کس طرح کروں اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کی، معافی مانگنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وحشی بن حرب مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس چھپا چھپائے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی بن حرب جب بھی آپ میری مجلس میں آؤ تو میرے سامنے مت بیٹھنا، میرے دائیں اور میرے بائیں بیٹھنا، آپ میرے سامنے بیٹھیں گے، میں آپ کے چہرے کو دیکھوں گا تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی۔ تو اتنی قربانیاں دی اسلام کے لیے، اتنے بڑے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ آج ہم کلمہ گو ہیں، ایک دوسروں کی تھوڑی سی لغزشوں کو بھی ہم پوری زندگی معاف نہیں کرتے۔ تو ایمان والے کی نعمت، ایمان والے کی قدر و قیمت، ایمان کی نعمت دنیا اس وقت تک قائم ہوگی جب تک ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا دنیا میں موجود ہے۔ جس دن اس ایمان کا خاتمہ دنیا سے ہوگا اس وقت دنیا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک ہم ہیں اس وقت تک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اسلام نے تو مسلمان تو چھوڑو، کافروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جو ایمان والے ان کی قدر کرے اور اپنی نعمت کی قدر کرے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک ہزاروں نعمتیں دی، آنکھیں دی سلامت، کان دیے سلامت، منہ دیا سلامت، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، سارے سلامت ہے۔ اب ان کو اللہ کے احکامات میں چلانا یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، اور اللہ کے برخلاف، اللہ کے احکامات کے برخلاف ان نعمتوں کو چلانا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔